فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرءوف رحيم. هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. آमीन या रब्बल आलमीन। सूरह हज के 7वें रुकू की आखिरी आयत और 8वें रुकू का कुछ हिस्सा भी मैंने आपके सामने पढ़ा है। इस सूरह मुबारका के हवाले से बहुत सी बातें चूँकि तकरार व इआदा सामने आ चुकी, लिहाजा उनमें से किसी को मैं आज तकरार नहीं करूँगा। पिछली मरतबा जो आयत हमने पढ़ी थी
والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا۔ یہ بات آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ سورہ مبارکہ وہ ہے کہ جس میں مکی اور مدنی دونوں قسم کی آیات ہیں، اور ہجرت فی سبیل اللہ، ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی منتظر رہے اللہ کے حکم کے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن نہ ہوا آپ نے ہجرت کا قصد نہیں کیا۔ روایات میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا پوچھتے رہے کہ کب حکم ہوگا، تو آپ اشارہ فرما دیتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں آئے گی میں اس کا قصد نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ کہ مسلمانوں کو حضور نے کہہ دیا تھا جو شخص بھی اپنے لیے جسے آپ کہتے ہیں فیزیبل ہو اس کے لیے وہ ہجرت کر جائے۔ لہٰذا اس صورت میں بھی یہ جو آیت آئی ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، معلوم ہوا کہ یہاں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر چکے ہیں، جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، اللہ کی کاز میں، اللہ کے مقصد کے لیے، دین کے لیے، ثم قتلوا، اور پھر وہ قتل ہو گئے بھائی معنی اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اس دین کی گواہی اور اس کی سرفرازی میں اپنی جانوں کا نذرانہ تک پیش کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آیہ مبارکہ گویا کہ اس جانب اشارہ کر رہی ہے کہ اب کچھ لوگ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے ہیں، اور پھر یہ کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید بھی کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے، اس کے غلبے کے لیے اس سے اونچا اور کوئی مقام نہیں ہے کہ یہ جان جو اللہ ہی کی دی ہوئی تھی اس کے راستے میں کام آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ الفاظ آپ کو میں نے پہلے بھی سنائے تھے کہ آپ فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میری تو شدید ترین خواہش یہ رہی ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں۔ ظاہر ہے کہ ہم قتل کے لیے جو اصطلاح استعمال کریں گے وہ شہیدی کی استعمال کریں گے، اللہ کے راستے میں مجھے شہادت عظمیٰ کا، وہ شہادت کا مقام حاصل ہو، ثم احیا، اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، اور پھر مجھے قتل کیا جائے، ثم احیا ثم اقتل، 3 مرتبہ آپ نے الفاظ ریپیٹ کیے ہیں کہ میری دلی خواہش اور آرزو اور تمنا ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، کبھی بھی رسول قتل نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے۔ انبیاء کے معاملے میں بہت سے ایسے جنہیں قتل کر دیا گیا، اس لیے کہ فرد قرارداد جرم جو اللہ تعالیٰ نے یہودی قوم کے اوپر جو عائد کی تھی ان میں سے ایک بہت بڑا نقطہ یہ تھا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا اللہ کے دین کے لیے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے جو قتل کیا تو وہ دین کے اوپر تھے، راستے پر تھے، ان کو قتل کر دیا۔ اور خاص طور پر یہود کے علماء، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کا واقعہ جو ہے وہ تو آپ حضرات کے علم میں بھی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيُرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور پھر خواہ وہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، یا یہ کہ انہیں طبعی موت آ گئی، انہیں اللہ تعالیٰ بہت عمدہ رزق عطا فرمائے گا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس کا کوئی تصور ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قرآن میں تو یہ کہا گیا کہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، وہ انتہائی شادہ و فرحاں ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور عنایت جو اللہ نے انہیں دی ہے۔ اب آئیے آج کا جو ہمارا حصہ ہے اس کی طرف، یہ پچھلی بات جو رہ گئی تھی میں نے آپ کے گوش گزار کر دی۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرہ، کیا تم نے غور نہیں کیا، تم نے دیکھا نہیں، یا تمہارے مشاہدے کی یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے؟ فتصبح الارض مخضرہ، اور اس کے بعد زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ وہ ہے کہ مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے۔ احیا بہ الارض بعد موتہا، یہ زمین بالکل مردہ ہے، آسمان سے بارش نازل ہوئی، اس کے اندر زندگی کے آثار جو ہے وہ پیدا ہو گئے، سبزہ لہلہانے لگا۔ آپ پہاڑوں کا سفر کیجئے، وہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسی ایسی خوبصورت پھول نظر آئیں گے کہ جو آپ نے عام جو آپ کی جو زمینی زندگی ہے اس میں دیکھے بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہیں نا۔ یہی ایک نقطہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو باران رحمت ہے، جن کا ایک ظاہری مظہر آپ کے سامنے آتا ہے کہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہے اس کا باران رحمت جب انسان پر برستا ہے تو اس کے مردہ کھیتی جو ہے دل کی، وہ بھی لہلہا اٹھتی ہے۔ سورہ حدید جو ہے انشاءاللہ آئے گی ہمارے منتخب نصاب میں، تو بہت اہم مقام ہے۔ ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، اس سے پہلے جو ذکر ہو رہا ہے اسی ایمان کی کمی کا ہو رہا ہے
کہ بالکل جو ہے اس حوالے سے مایوس نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مردہ ضلعوں میں زندگی پیدا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ تو مردہ زمین کو زندہ فرما دیتا ہے. ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا. تو یہاں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے اور یہ زمین سرسبز ہو جاتی ہے, لہلہانے لگتی ہے. اسی طرح یہ باران رحمت ہیں کہ جن کا ایک ظاہری مظہر یہ ہے, لیکن ایک وحی الہی کی بھی بارش ہے جو تمہارے مردہ دلوں کی جو کھیتی ہے اس کو زندگی دے سکتی ہے. ان اللہ لطیف خبیر, یقینا اللہ تعالیٰ انتہائی لطیف ہے, باریک بین ہے اور ہر شے سے باخبر ہے. لام طا اور فا یہ مادہ عربی زبان میں دو مفہوم میں آتا ہے. ایک تو اس کے اندر نرمی ہے, ملائمت, شفقت, جس طرح جسے آپ کہتے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر ایک گداز کی کیفیت ہو, ایک نرمی کی, رقت قلبی کی کیفیت, اس کے لیے بھی لام تو اور فا کا مادہ تو لطف. لہذا ہمارے ہاں اردو زبان میں جو استعمال ہوتا ہے لطف و کرم, یہ اردو زبان میں مستعمل ہے. گویا کہ کوئی شخص جو ہے جس کی مہربانی بھی آپ کے اوپر ہے, اس کا کرم بھی آپ پر ہے اور اس کے ساتھ اس کے دل میں آپ کے لیے نرمی بھی موجود ہے. اور دوسرے معنی اس کے لیے ہے کہ انتہائی دقت نظر سے کسی شے کا مطالعہ کرنا, صرف مطالعہ نہیں بلکہ اس کے ازالے کی کوشش کرنا. لہذا عموماً جو ترجمہ کیا جاتا ہے لطیف کا, انتہائی باریک بین ہے, ہماری چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا بھی نہ صرف یہ کہ وہ اس کے علم میں ہے بلکہ اس کا ازالہ بھی فرمانے والا ہے. اور ہماری کتنی ہی ضرورتیں ایسی ہیں جس کا ہمیں علم بھی نہیں. ہم جو عام طور پر روزمرہ جو خوراک حاصل کرتے ہیں ہمارے جسم میں جاتی ہے, اس میں کون کون سے وائٹامنز ہوتے ہیں, وائٹامن بی کی کتنی قسمیں ہیں, آج سے 500 برس پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. لیکن اب جب ہم نے اس کے اوپر تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ وائٹامن بی کی فلاں قسم اگر کہیں کم ہو جائے جسم کے اندر تو اس کی وجہ سے فلاں بیماری ہو جاتی ہے. وائٹامن ڈی کی جو اس کی آخری قسم ہے وائٹامن D3 اگر وہ کم ہو جائے تو رکٹس ہو جاتی ہے. یہ تو تمام چیزیں ہمارے علم کی اصل میں معراج تھی نا, جس کی بنیاد پر ہم وہاں تک پہنچے. باقی ہمیں تو معلوم نہیں کہ ہمارے جسم کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ باریک بین ہے, اسے ہماری ہر چھوٹی سے چھوٹی احتیاج, نہ صرف یہ کہ اس کا علم ہے بلکہ اس کا ازالہ بھی کرتا ہے, اس کی تدبیر بھی فرماتا ہے, اس کی بہم رسانی بھی فرماتا ہے. ان اللہ لطیف خبیر, اور وہ ہر شے سے باخبر ہے, انتہائی باریک بین ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کا کنٹرول ہے, اسی کے لیے ہے, اسی کی ملک ہے اس زمین و آسمان کی ہر شے. اور ظاہر زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اگر اس کے اختیار میں ہے تو انسان تو بے اختیار نہیں ہے, وہ بھی تو آخر کسی کنٹرول میں ہے یا نہیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ایک بہت محدود, جسے آپ کہیے کہ ڈائمنشن ہے, اس میں کچھ اختیار عطا کر دیا, اپنی آزاد مرضی سے اپنے لیے وہ ایک رستہ اختیار کرتا ہے, خواہ وہ شکر گزاری کا رستہ ہے یا کفران نعمت کا رستہ ہے, یہ اختیار اللہ نے دیا. باقی اپنے اس جسم پر, اپنی اس باڈی پر تو میرا کوئی اختیار نہیں. اس کے اندر کیا فنکشنز ہو رہے ہیں اس کا مجھے علم تک نہیں, اس کے اندر کیا تبدیلی واقع ہو رہی ہے, کسی اعتبار سے میں جو ہے وہ ڈاؤن کی طرف جا رہا ہوں, وہ کہیں بعد میں جا کر جو ہے انویسٹیگیشن کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہوگا تو ڈاکٹر کہے گا یہ بیماری تو آپ کو 5 سال سے آپ کو اس کا احساس اور ادراک تک نہیں ہوا. تو معلوم ہوا کہ ہمارا کنٹرول کسی شے پر نہیں, ہر شے پر اختیار اور بادشاہی اور راج ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کا ہے, اسی کی ملک ہے, اسی کے کنٹرول میں ہے, اسی کے قدرت میں ہے ہر وہ شے جو زمین و آسمان میں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, اور یقینا اللہ تعالیٰ ہی الغنی ہے. دیکھیے اس سے پہلے وہ باریک بین کے الفاظ آئے تھے, لطیف, خبیر, الغنی, الحمید, القوی, یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں. جیسا کہ قرآن حکیم میں کہا گیا نا, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, یہ تمام اچھے نام جو بہتر سے بہتر یا بہترین سے بہترین تصور تم کر سکتے ہو وہ اللہ کی صفت ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیا کرو یا اسے پکارا کرو تو اس کے اسماء حسنہ کے حوالے سے پکار, فَادْعُوهُ بِهَا, یا اللہ, یا کریم, یا غفور, یا ستار, یا رحیم, یا کریم. اب یہ الفاظ ہیں کہ گویا کہ جو اللہ کی وہ اسماء حسنہ ہیں کہ جو اس شکل میں آتے ہیں. الغنی, غنی اس ذات کو کہتے ہیں جسے کسی کی احتیاج نہ ہو. میں نے 2 مقامات خاص طور پر نوٹ کیے تھے. سورہ فاطر آیت نمبر 15 ہے, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی حمید, اے بنی نوع انسان تم اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے نزدیک فقیر ہو, تم سراپا احتیاج ہو. تمہارے تو سانس کی آمد و رفع کی جو ڈور ہے وہ بھی تمہارے اختیار میں نہیں, وہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے. انتم الفقراء, تم سراپا احتیاج ہی احتیاج ہو. جس طرح انسانی بچے کی جب ولادت ہوتی ہے تو حیوانات میں کوئی اور ایسا نہیں ہے جسے اتنی اٹینشن کی ضرورت ہو جتنا انسانی بچے کو ہوتی ہے.
فوری طور پر اس کی نگہداشت نہ کی جائے، اسے کپڑے میں نہ لپیٹا جائے، اس کے لیے جو ہے فوری جس طرح بھی آپ معلوم ہے اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور اس کی آمد سے پہلے ہی جو ہے تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، موسم کی مناسبت سے کپڑے بنائے جا رہے ہو، تو کسی حیوان کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان کا بچہ اس اعتبار سے مجبور محض ہے۔ اس حوالے سے بھی گویا کہ معلوم ہوا کہ جملہ مخلوقات میں انسان سراپا احتیاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے لیے سراپا احتیاج ہی احتیاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ ہے جو الغنی ہے، جسے کسی کے احتیاج نہیں، الحمید ہے، وہ اپنی ذات میں خود محمود ہے، اس کی صفات اور اس کی جو حمد ہے از خود ہو رہی ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 181، اس کے پس منظر میں اصل میں منافقین کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہ کہ یہاں اصل میں تذکرہ چونکہ ہو رہا ہے سیاق و سباق میں اہل کتاب کا، نصارہ کا اور یہود کا، ان کا ایک قول قرآن حکیم میں نقل ہوا ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، سورہ آل عمران آیت نمبر 181۔ اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے ان لوگوں کی بات، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، جنہوں نے یہ کہا ان اللہ فقیر، اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے، معاذ اللہ، اس لیے کہ انسان اپنی ذات میں خود اپنے آپ کو فرعون تو سمجھتا ہے، میں ہوں فرعون، میرے پاس اختیار ہے، میرے مقابلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے معاذ اللہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اور ان کے پاس دلیل کیا تھی؟ یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، اس لیے کہ قرآن حکیم میں تقاضا آیا اللہ کو قرض دو، قرض حسن۔ اب بڑی منطقی سی بات وہ پیش کیا کرتے تھے، ظاہر ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے، جیسا کہ ہم نے وہ آیات پڑھی بھی تھی، آیات متشابہات، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن لوگوں کے دلوں کے اندر روگ ہے، ٹیڑھ ہے، مرض ہے، تو وہ تو انہی آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جن کے اندر کوئی متشابہ موجود ہے۔ تو گویا کہ یہاں جو فرمایا گیا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسن دے؟ تو اللہ تعالیٰ کو آخر قرض کی ضرورت ہے نا، تو قرض تو فقیر کے لیے چاہیے، جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ چاہتا ہے کہ مجھے قرض ملے۔ اس دلیل پر انہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ہم ہیں غنی، ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہے، ہمارے پاس دولت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمارے راستے میں خرچ کرو، ہمیں قرض دو۔ تو لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، سورہ آل عمران آیت نمبر 181۔ اسی طرح بڑے پیارے الفاظ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات اور راز و نیاز ہوتے تھے، اللہم انت الغنی ونحن الفقراء الیک، گویا کہ بالکل وہی بات جو فرمائے گا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہم انت الغنی، اے پروردگار تو وہ ذات ہے جسے کسی کی احتیاج نہیں ہے، الغنی ہے، ونحن الفقراء، اور ہم ہیں الفقراء، سب سے بڑھ کر محتاج تو ہم ہیں تیری رحمت کے، تیری نزل کرم کے۔ اسی طرح اللہم انت القوی ونحن الضعفاء الیک، اے پروردگار تو القوی ہے، تجھ سے زیادہ زور آور نہیں ہے، جس نے اس کائنات کی تخلیق کی، اس کی قدرت کا یا اس کی قوت کا یا اس کی طاقت کا آپ کوئی اندازہ کر سکتے ہیں؟ جس نے سورج کی تخلیق کی، بارہا میں عرض کر چکا ہوں، جس میں کروڑوں ڈگری سینٹی گریڈ ہے، ٹیمپریچر موجود ہے، اور سورج سے لاکھوں گنا بڑے کرے بھی اس کائنات میں موجود ہے، آج ہماری سائنس ہمیں بتا رہی ہے۔ اربوں کی تعداد میں گلیکسیز ہیں، اور ہر گلیکسی کے اندر اربوں کھربوں ستارے موجود ہیں، اربوں کھربوں سورج موجود ہیں، آپ کی گنتی ختم ہو جاتی ہے، اس کائنات کی وسعت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہم انت القوی، تجھ سے زیادہ زور آور، تجھ سے زیادہ طاقتور اور کوئی ذات نہیں، ونحن الضعفاء، اور ہم ہیں ضعیف، تیرے مقابلے میں ہماری حیثیت کیا ہے؟ ایک قطرے کو جو ہے سمندر کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی نسبت تو حاصل ہو سکتی ہے، لیکن انسان کی قوت یا انسان کا جو بھی اس کا معاملہ ہے، اس کی کوئی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تو نہیں ہے۔ تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وان اللہ لہو الغنی الحمید، اسی کے اختیار میں ہے زمین و آسمان کی ہر شے، اور وہ الغنی بھی ہے اور الحمید بھی ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ، کیا تم نے غور نہیں کیا، تم نے دیکھا نہیں کہ زمین و آسمان کی ہر شے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہے؟ گویا کہ ہر شے تمہاری چاکری میں لگی ہوئی ہے، نوکری کر رہی ہے۔ ہواؤں کا چلنا ہے، بارش کا برسنا ہے، کس لیے؟ حیوانات کی، مویشیوں کی اگر افزائش ہو رہی ہے تو کس لیے؟ انسانوں کے لیے، تمہارے لیے، تمہیں گوشت حاصل ہو سکے، یہ زمین اپنے خزانے تم پر انڈیل سکے، تمہیں بہترین سبزیاں اور بہترین جو ہے پھل اور میوے حاصل ہو سکے۔ سورج کی تپش ہے جس کی وجہ سے زمین کے اندر قوت نمو پیدا ہوتی ہے، وہی تپش ہے جس سے
سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، پھر اوپر جا کر کنڈنس ہو جاتے ہیں، بادلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے پوری کائنات کا جو سرکل ہے وہ تمہارے لیے ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا، تمہاری چاکری میں لگا دیا ہے، تمہاری نوکری میں دے دیے ہر شے زمین و آسمان کی۔ ورنہ انسان کے ظاہر ہے کہ ان علاقوں کا اگر آپ تصور کیجئے جہاں بارشیں نہیں ہوتی ہیں، جہاں قحط ہوتا ہے، اور غربت اس درجے ہے کہ کہیں ڈیپ بور کر کے جو ہے زمین سے پانی بھی حاصل نہیں کر سکتے، لاکھوں کی تعداد میں انسان مر جاتے ہیں پانی نہ ہونے کی وجہ سے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ جو انسانوں کو حاصل ہیں۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اس زمین و آسمان کی ہر شے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کی ہے، تمہاری چاکری میں لگا دی۔ والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور تم اپنی منزل کی طرف جانا چاہتے ہو، اس رستے میں سمندر حائل ہے، اب اللہ کے حکم سے وہ باد سازگار چلتی ہے جو تمہاری اس کشتی کو، بادبانی کشتی، بڑے اونچے اونچے بادبان ہیں اس کے، اور اس کے زور پر گویا کہ وہ کشتی آہستہ آہستہ کشاں کشاں جو ہے تمہیں لیے ہوئے تمہاری منزلوں کی طرف جاری۔ کس کے حکم سے وہ ہوا چل رہی ہے؟ اللہ کا حکم ہوگا تو رک جائے گی، اور قرآن حکیم میں کہا گیا پھر تمہارے یہ تمام کشتیاں جو ہیں جہاں ہوں گی وہیں کے وہیں ٹھہری رہ جائیں گی۔ کون سی قوت ہوگی جو بحر اوقیانوس میں یا بحر الکاہل میں کہیں مڈ میں اگر کوئی کشتی موجود ہو، بادبانی کشتی، اور ہوائیں روک دی جائے تو کہاں جاؤ گے؟ تو ہواؤں کا چلنا بھی تو آخر اللہ کے اذن سے ہے نا۔ والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور وہ تمہاری کشتیاں، بادبانی کشتیاں جو سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے تمہاری منزل کی طرف تمہیں لیے جا رہی ہیں اللہ کے حکم سے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور وہ تو تھامے ہوئے آسمان کو، سما اصل میں بلندی کو کہتے ہیں، اور یہاں مراد اصل میں وہ تمام چیزیں، آج ہماری سائنس بہرحال وہاں تک پہنچ چکی ہے کہ کتنی کثیر تعداد میں اجرام فلکی جو ہے وہ اس کائنات میں ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں، اور دوسرے یہ کہ ان میں سے اگر چند ایک رخ کر لیں زمین کا تو زمین کے اوپر کیا بیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی پروٹیکٹیو کورنگ جو ہے زمین کے گرد لگا دی ہے، بڑی ہارڈ کورنگ، کہ کوئی اجرام فلکی سحاب ثاقب اگر زمین کی طرف آتا ہے تو بھسم ہو جاتا ہے۔ جسے عام طور پر آپ بھی کہتے ہیں رات میں جب وہ زمانہ ہوتا تھا کہ گھر کی چھتوں میں یا صحن پر انسان سوچتے تھے تو رات کو بہت سے مشاہدے ہوتے تھے، سحاب ثاقب ادھر سے آیا اور وہ ایک انگارہ جو ہے آسمانی انگارہ دور تک نکل گیا۔ اب اس کی تعبیر ہمارے سامنے یہ آئی ہے کہ یہ اصل میں وہ کچھ شہابیے ہوتے ہیں جو زمین کا رخ کرتے ہیں، لیکن زمین کی جو بیرونی سطح ہے ایئر ریزسٹنس کی وجہ سے وہ جل جاتے ہیں اور پھر منتشر ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اس زمین کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے جو بندوبست کیا اس کا تمہیں اندازہ ہی نہیں۔ یہ بلندیاں اور اس میں جو شہابیے موجود ہیں جو زمین سے کئی گنا حجم میں جو ہے بڑے بھی ہو سکتے ہیں، ان تمام سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پروٹیکٹ کیا ہے، تمہیں محفوظ رکھا ہے۔ اس کے لیے اصطلاح جو ہے استعمال کی گئی، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو تھاما ہوا ہے مبادا وہ زمین والوں کے اوپر گر پڑے۔ یہ اصل میں وہ پروٹیکشن ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراہم کی، الا بِإِذْنِهِ، یہ اللہ ہی کا حکم ہے، تمام کائنات کا جو نظام ہے اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقینا اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کے حق میں انتہائی رؤوف اور رحیم ہے۔ یہ جو 3 آیات ہم نے پڑھی ہیں 63 سے 65 تک، اس میں اللہ تعالیٰ کے 3 احسانات کا ذکر ہے۔ یہ گویا کہ ان آیات کا خلاصہ ہے۔ نمبر 1 یہ کہ زمین میں تمہاری ضرورت کی ہر شے اللہ نے رکھ دی، آسمان سے بارش نازل ہوئی، زمین نے اپنے خزانے اگلے، تمہیں کھانے پینے کے لیے چیزیں حاصل ہو رہی ہیں، تمہارے مویشیوں کو خوراک کا بندوبست ہو رہا ہے، جن کا جو ہے گوشت تم کھا رہے ہو، تمہارے لیے بہترین مشروب، دنیا کا اعلیٰ ترین مشروب جو ہے وہ دودھ ہے، تو تم انہی مویشیوں کے ذریعے حاصل کر رہے ہو۔ دوسرے یہ کہ کائنات کی ہر شے کو انسان کے لیے مؤخر کر دیا، ایک تو یہ زمینی شے ہے، دوسرا یہ کہ آسمان سے بارش کا نازل ہونا، تمہاری کھیتیوں کا سیراب ہونا، اور تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو پروٹیکشن دے دی ہے، جو پروٹیکشن اور حفاظت کا معاملہ کیا، کہ بڑے بڑے شہاب ثاقب جو تمہاری زمین سے ٹکراتے نہیں ہیں، وہ حفاظتی خول سے ٹکرا کر جو ہے کہیں جو ہے بھسم ہو جاتے ہیں۔ ان 3 بڑے بڑے احسانات کو اپنے ذہن میں رکھو تو اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ناشکرے بندے جو ہیں ان کو کبھی پسند نہیں فرماتا۔ ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کا احساس تو اسی درجے میں ہوگا نا انسان کو، اگر اس کے دل کے اندر ایک جسے آپ کہیے شکر گزاری کے احساس موجود ہو۔ تو ان 3 آیات کے اندر یہ 3 احسانات کو اپنے ذہن میں رکھیے اور اب آگے بڑھیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ،
ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، آخری آیت کا جو ہے جو ہم نے پڑھی تھی اس کا آخری حصہ رہ گیا. یقین اللہ تعالیٰ لوگوں کے حق میں رؤوف ہے. یہاں بھی رؤوف کے لفظ کو نوٹ کیجئے. اس سے پہلے ہم لطیف کی اصطلاح پڑھ چکے ہیں. انسان کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا علم رکھنا اور اس کا ازالہ کرنا. رؤوف انتہائی نرم دل، انتہائی رحمت فرمانے والا، انتہائی شفقت فرمانے والا. رحیم اور انتہائی رحیم ہے. اس سے پہلے بھی آپ کے علم میں یہ باتیں بارہا آتی رہی، پھر تازہ کر لیجئے. صفت رحمت کے یہ دو جو شانیں ہیں، الرحمن اور الرحیم. رحمان میں مبالغے کی انتہا ہے، رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، جوش اور ہیجانی کیفیت اللہ کی رحمت کی شان میں. اور رحیم کے اندر وہی رحمت ہے کہ جو ابدیت کی شان لیے ہوئے ہے، جسے دوام حاصل ہے، رحمان اور رحیم. اسی طرح جو ہم نے پڑھ لی ہیں الغنی، الحمید، العلی، الکبیر، اللطیف، الخبیر. اسی طرح الرؤوف الرحیم. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. وہو الذی احیاکم ثم یمیتکم، وہی ہے کہ جس نے تمہیں زندہ کیا ہے. ثم یمیتکم، اور پھر تم پر موت طاری کر دے گا. ایک دن آئے گا کہ جب کہ تمہاری رخصتی کا فیصلہ ہو جائے گا. یہاں سے چل چلاؤ ہے، آخری لمحات میں سے انسان گزرتا ہے، اور پھر بہرحال آخرت کی زندگی، اخروی زندگی. ثم یحییکم، اس عالم برزخ کا جو پیریڈ ہے اس کو پورا کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. اب یہ جو درمیانی کیفیت ہے اس کے بارے میں روایات ملتی ہیں. قرآن حکیم میں بھی اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جہاں فرمایا گیا آل فرعون کے لیے کہ انہیں صبح و شام عذاب میں سے گزارتا ہے، اور اس کے بعد ذکر کیا گیا قیامت کے اخروی عذاب کا، تو معلوم ہوا کہ یہ برزخی کوئی زندگی ہے کہ جس میں ان کے اوپر جو ہے جہنم کا عذاب ان کے اوپر ڈھیلا جاتا ہے یا اس سے گزارے جاتے ہیں. اب یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس سے اشارہ ہوتا ہے کہ برزخ میں بھی کوئی نہ کوئی زندگی ہوتی ہے. انسان کی ڈیڈ باڈی تو ہے، ایک حیوانی وجود ہے کہ جو خاک میں مل کر خاک ہو گیا، لیکن یہ کہ اس کی روح کی جو کیفیت جسے اعلیٰ علیین میں ہوگی یا سجین میں ہوگی. یا وہ الفاظ بھی یاد کیجئے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قبر کو کسی انسان کے لیے یا تو جنت کے باغیچوں میں سے کسی باغیچے کی شکل میں تبدیل فرما دیتا ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے کوئی ہولناک گڑھا جو ہے اس کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے. ثم یحییکم، اور پھر اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. موت کے بعد کی زندگی، اب درمیانی دورانیہ جو ہے برزخی زندگی ہے. ان الانسان لکفور، لیکن یہ انسان انتہائی ناشکر ہے. دیکھیے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، پچھلی 3 آیات کے اندر شکر گزاری کے تمام لیول کا ذکر کر دیا گیا. کس اعتبار سے اللہ کا شکر ادا کرو گے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس تو نہیں کر سکتے، احسان نہیں کر سکتے. ہاں کسی کو احساس ہو جائے تو اس کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا. ان الانسان لکفور، یقین انسان انتہائی ناشکرا ہے. اور سب سے بڑی نعمت انسان کی یہ زندگی، مہلت عمر. هو الذی احیاکم، وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر تمہیں مار بھی ڈالے گا، تمہارے اوپر موت بھی طاری ہو جائے گی. ثم یحییکم، اور پھر اس کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. ان الانسان لکفور، یقین انسان انتہائی ناشکرا ہے. اب یہ دیکھیے یہاں تو اس دنیا کی زندگی کی پیدائش جس سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، اس دنیا میں آنے سے پہلے ہماری کیا کیفیت تھی اس کا یہاں ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن حکیم میں 2 مقامات ہیں کہ جہاں اس جانب بھی ذکر ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 28 ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، جبکہ تم مردہ تھے، تم موجود ہی نہیں تھے. یہ موت سے مراد جو ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے کی زندگی ہے. کنتم امواتا فاحیاکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا. اس زندگی کا دورانیہ جس سے ہم گزر رہے ہیں. ثم یمیتکم، پھر تم پر موت وارد کرے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. سورہ بقرہ آیت نمبر 18. کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ یہاں گویا کہ 2 موتوں کا ذکر ہو گیا. کنتم امواتن، لیکن موت اس شے کو آئے گی جس پر پہلی زندگی تھی. اب یہاں ایک کوسچن مارک پوز ہو گیا. اس کو کھولا گیا سورہ مومن کی آیت نمبر 11 میں. قیامت کا ذکر کیا گیا کہ وہاں لوگ جب آہو فغاں کریں گے اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا. جہنم دہکتی ہوئی ہے، جسے اب تک وہ جو افسانے سمجھتے تھے، قصہ گوئی سمجھتے تھے، آج ان کی نگاہوں کے سامنے ایک بہت بڑی حقیقت بن کر سامنے آ گیا. تو فرمائے گا قالو،
اس دن یہ لوگ کہیں گے ربنا امتّ نسنتین واحییت نسنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، اے پروردگار تو نے 2 مرتبہ ہمیں مارا، امتّ نسنتین 2 مرتبہ ہم پر موت طاری کی، واحییت نسنتین اور 2 مرتبہ ہمیں دوبارہ زندگی دی، فاعترفنا بذنوبنا۔ اب یہاں میدان حشر میں کھڑے ہوئے اور کہیں گے ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، ہم جانتے ہیں اس بات کو اور مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے بڑی خطائیں کی ہیں، بڑی گناہوں بھری زندگی گزاری ہے۔ فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، یہ 2 مرتبہ کی موت اور 2 مرتبہ کی زندگی تو ہو چکی، ربنا امتّ نسنتین واحییت نسنتین فاعترفنا بذنوبنا، ہمیں اعتراف ہے اپنے گناہوں کا، فہل الی خروج من سبیل، تو اب یہاں سے بھی کوئی نکلنے کا رستہ ہے یا نہیں؟ گویا کہ میدان حشر میں ہے، اب جہنم نظر آ رہی ہے، آیا کوئی اور موت ہے کہ جو آ کر ان کی ان تمام شدائد کا، مصائب کا، تکالیف کا ازالہ کر دیں گی؟ دنیا کی جو موت ہے وہ تو انسان کے لیے بعض اوقات بڑی رحمت بن کے سامنے آتی ہے، کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے، عرصہ دراز سے جو ہے انتہائی کرب میں اور تکلیف میں مبتلا ہے، تو اس کے لیے تو گویا کہ موت بڑی رحمت بن گئی، جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں جو تکلیف تھی اور تمام کے تمام جو ہے اسے، اس کے تمام جو معاملات تھے، اس سے اس موت نے اس کو چھٹکارا دلا دیا، اب اس کی روح جو ہے پرسکون ہو گئی ہے۔ اب آخرت کا انجام تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا اس کا کیا ہونے والا ہے۔ تو سورہ مومن کی آیت نمبر 11 میں جو فرمایا گیا قالوا ربنا امتّ نسنتین واحییت نسنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، اے پروردگار 2 مرتبہ تو نے ہم پر موت طاری کی اور 2 مرتبہ ہمیں زندگی دی۔ اب یہ 2 مرتبہ کی موت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اس سے پہلے کی 2 آیات جو میں آپ کو سنا چکا ہوں، سورہ بقرہ، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یہاں تو 2 مرتبہ کی موت کا ذکر ہے۔ یہ اصل میں وہ معاملہ ہے جسے عہد الست میں بھی والد محترم اکثر و بیشتر بیان کیا کرتے تھے، جو حضرات ان کی دروس سنتے رہے ہیں ان کے علم میں تو یہ باتیں ہوں گی، لیکن بہرحال جو حضرات نئے ہیں ان کے علم میں آ جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ کے ایک کلمہ کن تھا جس کے نتیجے میں تمام ارواح انسانیہ کی پیدائش ہو گئی، جس کے لیے حدیث میں الفاظ یہ ہے کہ بڑی بڑی گروہوں اور فوج کی شکل میں جو ہے گویا کہ کھربوں انسان حضرت آدم سے لے کر اور روح ارضی کے آخری انسان تک کی تمام ارواح اللہ تعالیٰ کے ایک کلمہ کن کے نتیجے میں پیدا ہو گئی، اور ان تمام سے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا تھا، عہد الست، قرآن میں ذکر موجود ہے، الست بربکم قالوا بلی، تمام ارواح کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا ہاں۔ اب یہ وہ اللہ کی معرفت ہے جو ہر انسان کے دل میں موجود ہے، وہ کہیں دفن ہو گئی۔ اللہ کا انتہائی، جسے آپ کا یہ منکر اور انکار کرنے والے کے دل میں بھی بعض اوقات جو ہے جب انتہائی مصیبت میں اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو بالآخر اس کے وہ پردے پھٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اندر سے جاتی ہے، اللہ کے سامنے جو ہے دست بستہ ہو جاتا ہے، اپنی عرضات پیش کرتا ہے۔ یہ تمام دیویوں اور دیوتاؤں کے ماننے والے قرآن میں کئی مقامات پر ان کا ذکر موجود ہے، سمندری سفر کرتے تھے، تیز و تند ہوائیں چلتی تھیں، ان کے جو ہے کشتیاں ڈولنے لگتی تھیں، موت سر پر کھڑی نظر آ رہی ہے، کسی کو اپنی دیوی یا دیوتا یاد نہیں آیا، تمام نے صرف اللہ کو پکارا۔ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس موقع پر کسی کو اپنی جو ہے کوئی لات عزا منات کوئی دیوی اور دیوتا نظر نہیں آتی۔ یہ کہاں وہ انسان کے جسے آپ کہیے نہا خانہ دل میں فطرتاً انسان میں اللہ کی معرفت موجود ہے۔ یہ اصل میں نتیجہ ہے اسی عہد الست کا جو ہر انسان کی روح سے اللہ نے لیا تھا، الست بربکم قالوا بلی۔ اور اس کے بعد ان ارواح کو اللہ تعالیٰ نے ایک گہری نیند جسے موت سے تعبیر کیا گیا اس میں سلا دیا۔ یہ پہلی موت ہے، ربنا امتّ نسنتین، یہ 2 مرتبہ کی موت میں پہلی موت یہ ہے جو ہمارے اس خاکی وجود پر نہیں آئی تھی بلکہ ہمارے روحانی وجود پر آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان ارواح انسانیہ کو پیدا فرمایا اور ان پر ایک موت کا وقفہ طاری کر دیا۔ اب یہ اربوں سال کا تھا، کھربوں سال کا تھا، اللہ اعلم۔ اس کے بعد جیسے جیسے انسان اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھیجتا رہا اس کی اس متعین روح کو اس کے ساتھ ملحق فرماتا رہا، اور اس کی تائید ہوتی ہے ایک حدیث سے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل حدیث یہ فرمایا، جب انسان کا وہ نطفہ یا جنین جو پرورش پا رہا ہے 120 دن اس پر مکمل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی اس روح کو جس پر اس وقت تک موت طاری تھی، جو کہیں کولڈ سٹوریج میں موجود تھی، اس کو لا کر اس جسد خاکی کے ساتھ پیوست فرما دیتا ہے۔ فَيُرْسِلَ إِلَيْهِ الْمَلَكُ،
فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحُ، اس حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، اس روح کو اس کے ساتھ منسلک کر دیتا ہے۔ تو یہ اصل میں ربنا امتنا اثنتین، پہلی موت وہ ہے جو ہماری روح پر طاری ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب ہمارا یہ خاکی وجود باقاعدہ جو ہے کہ مظہر ہو گیا، اس کا زمین میں آ گیا، اس سے پہلے ابھی رحم مادر میں ہے کہ ہماری اس روح کو اس کا الحاق کر دیا گیا اس خاکی وجود کے ساتھ۔ اب اس کے بعد وہ پیریڈ شروع ہوا جسے ہم اس وقت بھگت رہے ہیں یا جس میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ کوئی شخص تنگ حالی میں ہے، فاقہ مستی میں ہے، اس قسم کے حالات ہیں تو وہ کہے گا بھگت رہا ہوں میں اس کو، لیکن کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں تو وہ سمجھ رہا ہے کہ میں انجوائے کر رہا ہوں۔ بہرحال یہ دونوں کیفیتیں آپ کو اپنے معاشرے میں نظر آ رہی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں بھی آپ نے خبر ہوگی کہ پورا کا پورا خاندان مفلوق الحال ہیں، کئی وقت کا فاقہ ہے، برداشت نہیں کر سکا، پہلے اپنی بیوی کو گولی ماری، اسے مار دیا، اپنے 3 بچیوں کو گولی ماری، اسے مار دیا، اور آخر میں اپنی کنپٹی پر گولی مار کر اپنا بھی خاتمہ کر دیا۔ ابھی عرصہ دورانیہ جو ہے اس کی زندگی کا یہ مہلت عمر اس کی کہاں گئی؟ حرام موت مرے نا، اس لیے کہ صبر، برداشت اور اچھے دنوں کی توقع میں انسان جو ہے ان مع العسر یسرا، اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ کوئی آج اگر کوئی عسر ہے، کوئی تنگی ہے، تکلیف ہے، فاقہ کشی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یسر بھی پیدا فرما دے گا۔ تو یہ عرصہ حیات دنیاوی وہ ہے جس میں ہم اس وقت سانس لے رہے ہیں۔ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ لہذا انسان کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے نا، جہنم کی دیکھتے ہوئی آگ تو سامنے ہے، اب جو میرا انجام ہونے والا ہے تو آیا کوئی اور موت بھی ہے؟ پہلے 2 موتیں تو ہو چکی، ایک موت میری روح کی کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کے اوپر ایک لمبی طویل موت یا نیند طاری کر دی گئی تھی، دوسری موت کہ جسے ہم بھی موت سمجھتے ہیں دنیا میں مجھ پر آ گئی، اب آیا کوئی تیسری موت بھی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس جہنم کے عذاب سے بچ سکیں؟ فہل الی خروج من سبیل، تو یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی رستہ موجود ہے یا نہیں؟ اب یہ وہ 2 مقامات تھے کہ جو میں نے چاہا کہ آپ حضرات کے علم میں لے آؤں۔ اب آئیے پھر پڑھیے، هو الذی احیاکم ثم یمیتکم، وہی ہے جس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے، تمہیں زندہ کیا ہے، پھر وہی تمہارے اوپر موت بھی طاری کرے گا، ثم یحییکم، اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ ہے اصل میں المیہ۔ اس دنیا کے مصائب بھی ہیں، یہاں کی تکالیف بھی ہیں، یہاں کے صدمات بھی ہیں، فرسٹریشنز بھی ہیں، شوکس بھی ہیں، ہر چیز کو برداشت کرو، لیکن اس کے بعد موت اینڈ نہیں ہے۔ موت کے بعد اصل ٹریجڈی اور اصل المیہ یہ ہے کہ تمہیں زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ اور وہ الفاظ بارہا آپ کو سنا چکا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حسرت سے فرمایا کرتے تھے کہ کاش کہ میں درختوں پر چہچہاتی ہوئی ایک چڑیا ہوتا جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، مؤاخذہ نہیں ہے، اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں پر ظلم کیوں کیا تھا، فلاں کا حق کیوں مارا تھا، کہ فلاں کی حق تلفی کیوں ہوئی تھی، ناانصافی کیوں کی تھی۔ یہ المیہ انسان کا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تمہیں بالآخر اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اس دنیا کے صدمات جھیلو، برداشت کرو، لیکن ابھی سب سے بڑا المیہ اور ٹریجڈی یہ ہے کہ تمہیں عدالت خداوندی کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ ثم یحییکم ثم ان الانسان لکفور، اور یقیناً انسان جو ہے اپنے رب کا انتہائی ناشکرا ہے۔ جن نعمتوں کا اوپر ذکر کیا گیا اسی کا گویا کہ اب بات ہو رہی ہے کہ انسان کا طرز عمل کیا ہے، اپنے محسن کو، اپنے خالق کو، اپنے منعم کو، اپنے روزی رساں کو، اپنے خالق اور مالک کو، اپنے رب کو نہیں پہچانتا، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ مقرر کر دیا۔ دیکھیے منسک کا لفظ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، یہ الفاظ تھے اس کے سورہ حج کی آیت تھی۔ وہاں خاص طور پر ذکر تھا منسک کا قربانی کے اعتبار سے، کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ جو ہے متعین کیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا۔ پہلے زمانے میں یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ کوئی شخص اگر قربانی کرنا چاہتا ہے اللہ کے راستے میں تو جو جانور قربان کرنا چاہتا تو اسے کھلے میدان میں کھڑا کر دیتا تھا، اور پھر انتظار کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ نازل ہوتی تھی اور اس کو جو ہے اچک کر لے جاتی تھی۔ اب یہ گویا کہ اس شخص کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک متعین طریقہ رکھا ہے، لیکن یہ کہ بالآخر جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جو حج کا رکن بھی ہے، آپ قربانی کرتے ہیں، وہاں پہلے جہاں منسک کا لفظ آیا تھا وہاں قربانی کے لیے تھا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ان مویشیوں کا ذکر کیا گیا کہ جن پر تم اللہ کا نام لیتے ہو، اور یہ منسک اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا۔ لیکن یہاں جو فرمایا گیا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا منسکا، اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ متعین کر دیا، یہ عبادت کا طریقہ ہے۔
شریعت محمدی میں جو عبادت کے طریقے ہیں وہ اصل حجت ہے، تا قیام قیامت رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، اب کوئی نئی شریعت نئی امت آنی نہیں، لیکن اس سے پہلے جو امتیں ہو گزری ہیں ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ وضع کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور اسی کے اوپر وہ امت کاربند رہی۔ نماز کا وہ طریقہ جو ہم ادا کرتے ہیں بنی اسرائیل کے لیے یا قوم عاد کے لیے یا قوم شعیب کے لیے، یہ طریقہ نہیں تھا، کوئی اور طریقہ تھا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، عبادت کے طریقے جو وضع کیے اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ڈیفرنٹ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے عیسائیوں کے ہاں آج بھی جو روزہ ہے وہ رات سونے سے شروع ہو کر پھر اگلا پورا دن کوئی سیری ویری کا کوئی تصور نہیں۔ اسی طرح اور معاملات جو ہیں ان کے اندر جسے آپ کہیے کہ جزوی طور پر فقہ کے اندر جو ہے اختلافات پہلی شریعتوں کے اندر موجود رہے تھے، تو اسی کی جانب اشارہ فرمایا گیا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہر قوم کے لیے ہم نے خاص طریقہ جو ہے عبادت کے طریقے وضع کر دیے تھے، انہیں بتا دیے تھے، ہم ناسکوہ، کہ جس کی وہ پیروی کرتے رہے، انہی طریقوں پر عمل کرتے رہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ عمل تو صرف انہی لوگوں نے کیا نا، جیسا کہ قرآن حکیم میں آیا ہے کہ جب انبیاء اور رسول جو ہیں چلے جاتے ہیں، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، تو سب سے پہلا مظہر کیا ہوتا تھا؟ نمازوں کی ادائیگی کے اندر سستی ہو رہی ہے، غفلت ہو رہی ہے، وقت پر ادا نہیں ہو رہی، مرغے کی طرح جو ہے جس طرح وہ ٹھونگے مارتا ہے، سجدے کیے تو ٹھونگے مارنے کے انداز میں، گویا کہ ایک جو بہت بڑا بوجھ تھا کسی طرح اتار دو۔ اب یہ معاملہ اگر نمازوں سے غفلت کا ہے، فخلف من بعدهم خلف، ان انبیاء اور رسول کے چلے جانے کے بعد اس دنیا سے، تو اب جو ناخلف لوگ آئے ہیں، اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات، تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نمازوں کی ادائیگی کے اندر غفلت برتے، انہیں ضائع کرنے لگے، اور اپنے شہوات جو ہیں، اپنی نفسانی خواہشات، ان کی پیروی کے اندر لگ گئے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ لوگ آپ سے جھگڑا نہ کریں، ان کے دین میں اللہ تعالیٰ نے جو طریقے وضع کر دیے تھے اس کے مطابق کام کرتے رہے۔ آج اگر آ کر یہودی اور عیسائی یہ کہنے لگے تمہارے ہاں روزے کا یہ طریقہ ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ نازل فرمایا، تمہارا طریقہ غلط ہے، تو معلوم ہوا کہ اب اس معاملے میں اگر وہ جدال کر رہے ہیں، کوئی جھگڑا کر رہے ہیں، شریعت کے جو جزوی اور فروعی احکامات تھے جن کے اندر وقتاً فوقتاً تبدیلی واقع ہوتی رہی ہے، اس میں اگر آ کر انہوں نے ڈیرا لگا لیا، اس میں آپ سے مجادلہ اور مناظرہ کرنے کو تیار ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ ان کا جواب نہ دیجیے۔ فلا ینازعنک فی الامر، اب انہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس دین کے معاملے میں آپ سے کوئی نزاع کریں۔ قرآن حکیم میں موجود ہے نا کہ ما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، حضور کے آنے سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے وہ نماز تو پڑھتے تھے، نماز کے نام پر جو شے وہ ادا کرتے تھے وہ کیا تھی؟ بیت اللہ میں کھڑے ہو گئے اور تالیاں پیٹنے لگے اور سیٹیاں بجانے لگے، ان کی نماز جو ہے تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا رہ گئی تھی۔ اسی طرح فرض کیجئے وہ یہ کہیں کہ ہمارے ہاں تو بالکل مادر ذات برہنہ ہو کر طواف کرنا بہت اونچے درجے کی نیکی ہے، جبکہ ہمارا دین جو ہے ہمیں حیا سکھاتا ہے، اور شیطان تھا کہ جس نے سب سے پہلے جو ہے وہ شرم و حیا کے دامن کو تار کیا تھا، اور ایک دوسرے کی شرم گاہیں ایک دوسرے کو نمایاں کر دی تھی۔ آپ کا علم میں ہے قرآن میں 7 مقامات پر اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ تو شیطان نے تو گویا کہ بے حیائی اور اس حوالے سے عریانی جو ہے اسی کو سب سے پہلا اپنا آلہ بنایا تھا۔ فلا ینازعنک فی الامر وادع الی ربک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو یکسو ہو کر اپنے رب ہی کی طرف انہیں دعوت دیجئے۔ یہ اگر الجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بھی جزوی فروعات ہیں، جو اختلافات ہیں، اور کو جو ہے انگیخت کرنے کی کوشش کرتے ہو، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیے، آپ تو لگے رہیے اسی کام کی طرف۔ وادع الی ربک، اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیے، بلاتے رہیے۔ انک لعلی ھدی مستقیم، یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل سیدھے راستے پر ہیں، آپ دین حق پر ہیں، دین توحید پر ہیں۔ ان کے ہاں یہ خرافات آ چکی ہیں، بالکل برہنہ ہو کر جو ہے طواف کرنا ہے بہت اونچے درجے کی نیکی سمجھتے ہیں۔ پھر جس جانور کو اللہ کے راستے میں ذبح کرتے ہیں یا ایک کسی دیوی کے لیے اگر قربان کرتے ہیں تو اس کا گوشت جو ہے وہ تو خود کھا لیتے ہیں، اس کے خون جو ہے بیت اللہ کی دیواروں کے گرد لیپ دیتے ہیں، اسے لتھیڑ دیتے ہیں، یا جس دیوی کے نام پر اسے ذبح کیا اس کے خون سے اس کو نہلا دیتے ہیں، اس کے جسم کے اوپر مل دیتے ہیں۔ اب یہ تمام چیزیں ان کے ہاں شریعت کا درجہ اگر پا چکی ہیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یا آپ سے اگر کسی قسم کا بھی مجادلہ اور مناظرہ کیجئے تو آپ ان سے، جسے آپ کہیے اظہار تغافل اختیار کیجئے اور اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے۔ انک لعلی ھدی مستقیم، یقیناً آپ ہیں اس سیدھی راہ کی طرف جو ہدایت کا راستہ جو بالکل سیدھا ہے۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اس کے باوجود اگر یہ آپ سے جھگڑ رہے ہیں، اور ظاہر یہ جھگڑا کرنے والے کون تھے؟ مشرکین عرب تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رسالت، اس کی
خبر مدینہ تک بھی پہنچ چکی تھی اور وہاں یہودی موجود تھے، یہودی اکساتے تھے مشرکین مکہ کو کہ جا کر اپنے نبی سے یہ سوال پوچھو۔ وہ 3 سوالات آپ کو یاد آئے ہوں گے جو جس کا جواب جو ہے سورہ کہف میں، سورہ بنی اسرائیل میں دیا گیا۔ جا کر پوچھے اپنے رسول سے روح کی حقیقت کیا ہے، ذرا ان سے پوچھ کر ہمیں بتاؤ اصحاب کہف کون تھے، کیا تعداد تھی ان کی، کون سا زمانہ تھا، کیا بیتا ان پر، اور ذرا یہ سوال بھی ہماری طرف سے پوچھو اپنے رسول سے کہ ذوالقرنین کی حیثیت کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے۔ اب یہ سوالات یہودیوں کے انگیخت پر جو ہے مشرکین مکہ حضور سے کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ جادلو کے اندر صرف وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو اس وقت مکہ میں آباد تھے، وہ تو یقیناً وہ سامنے موجود تھا دشمن جو بات بات پر اعتراض کر رہا تھا۔ یہاں اصل میں جو ان کے پیچھے ماسٹر مائنڈ جسے آپ کہہ سکتے ہیں یہود، وہ بھی موجود تھے۔ ان کے پاس تو کتاب تھی نا جس میں واضح طور پر پیشین گوئیاں موجود تھیں حضور کی بعثت کی، جس کو قرآن میں کہا گیا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہود تو حضور کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی شخص اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا، اور یہ بات ظاہر طویل بات ہے کہ انکار کیوں کیا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے بجائے بنی اسرائیل کے بنی اسماعیل میں ہو گئی۔ انہیں توقع تھی کہ آخری جو کڑی ہے جو رسالت کی، وہ ہماری جو ہے شاخ میں جو بنی اسرائیل کی چلی آ رہی ہے حضرت یعقوب سے، ان کے پھر 12 بیٹے ہیں، اور اس کے بعد گویا کہ ہزاروں کی تعداد میں انبیاء اور رسول آئے ہیں جو صرف بنی اسرائیل میں آئے۔ ان کا خیال تھا آخری نبوت اور رسالت کا جو ہے وہ ظہور وہ بھی بنی اسرائیل میں ہوگا، وہ معاملہ ہوا نہیں، لہٰذا حسد کی پٹی جو آنکھوں پر بندھی ہے کہ حضور کی شدید ترین دشمنی بلکہ آپ کے جانی دشمن بن گئے، اور انہی کا ماسٹر مائنڈ تھا جو اپلائی ہوتا تھا، اور مشرکین مکہ کو بھی وہ بار بار جو ہے اکسایا کرتے تھے جا کر حضور سے یہ سوال کرو اور یہ سوال پوچھ کر ہمیں جواب دو۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے ایک ایک حرکت کو، بما تعملون، تمہارا کوئی عمل بھی اللہ کے نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زیادہ دور نہیں ہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا من مات فقط قامت قیامتہ، جس شخص پر موت وارد کر دی گئی اس کی قیامت تو شروع ہو گئی۔ اب عالم برزخ کا دورانیہ کتنا ہے، حضرت آدم اور آج جو شخص سانس لے رہا ہے اس کے درمیان فرض کیجیے 10-12 ہزار کا فصل ہے، ابھی قیامت کتنی دیر بعد آئے گی اس کا کوئی تعین نہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو عالم برزخ کی ہیں، اللہ تعالیٰ بالآخر وہ دن آنے والا یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے مابین جو ہے فیصلہ فرما دے گا۔ اللہ کا فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہوگا، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان تمام اختلافات کے ضمن میں جو تم کرتے رہے ہو، جن کا ذکر جو ہے پچھلی آیات میں ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔